حیثیت کے اندر پڑھا ہے، آپ نے اپنی تعلیم کو کس حیثیت کے اندر سمجھا ہے، آپ نے دعوت اور فکر کی بنیاد پر روابط اور عام طلبہ سے کتنے تعلقات رکھے ہیں۔ اس لیے تربیت کا پورا نظام اسی روایتی تعلق باللہ، اسی لٹریچر اور اسی فکر کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ اس تحریک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو نرم کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق رکھیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں پر تقریریں کریں، ہم اجتماعیت کی دعوتیں لوگوں تک دیں، مگر ہمارا ذاتی تعلق اللہ سے اتنا کمزور ہو تو نتیجتاً ہمارے الفاظ کے اندر وہ اثر اور ہماری گفتگو میں وہ چاسپی نہیں رہتی جس کی بنیاد پر ہمیں لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے اور اپنی تحریک کو گرمیلا کرنا ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں اس مکمل تحریک کے، اس فکر کے اور اس سوچ کے، جن کی عطاعت کو یا جن کی فکر کو ہم لے کر چلتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں نے اس تحریک کا قیام سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اور 8 سے کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مشرکوں کو یہ دین چاہے کتنا ہی گوارا ہو، ناگوار گزرے، اور چاہے وہ اس کے حوالے سے کتنے ہی روڑے اٹکائیں، اور چاہے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی بھی بہتان کرے، تو جب قرآن کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریک کے چراغ کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں افراد کی ایک ایسی تعداد کو تیار کرنا ہے کہ جو اس کے چراغ کو روشن رکھ کے معاشرے کو اس کی روشنی جو ہے پہنچاتی ہے۔ اس لیے ولو کریہ الکافرون ولو کریہ المشرکون، کہ مشرک اور کفار کو، جس کے اندر وہ تمام لوگ جو اسلام قبول نہیں کرتے یا اسلام کے خلاف ایک جدوجہد کرتے ہیں یا اسلام کے خلاف ایک اپوزیشن کا یا ریزسٹنس کا کردار ادا کرتے ہیں، ان سب کے لیے ایک جواب ہے کہ کبھی بھی ان کی یہ کوئی بھی حرکتیں جو ہیں وہ اسلام کے مقابلے کے اندر کامیاب نہیں ہیں۔ لہٰذا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی سورہ صف کی اس آیت کو بنیادی طور پر اسلام کا ڈسپلین سمجھتا ہوں۔ اسلام کا ڈسپلین کہ جو ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے، اسلام کا ڈسپلین جو ہمارے اندر ایک ہمت پیدا کرتا ہے، اسلام کا ڈسپلین کہ جو اپنی آیت، اپنے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کے اندر کبھی کمزوری نہیں ہے۔ اس لیے سورہ صف کی یہ آیات دراصل ہماری لائف ویژن ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مشن اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے آبجیکٹیوز کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس اسلام کے پیغام کو اپنی بھوکوں کے ذریعے نہیں بجھا سکیں گے اور کفر اس کی راہ میں جتنے بھی روڑے اٹکائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، ہمیں اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے، ہمیں اسی کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے اس قرآن کی آیت سے پوری تحریک اخذ کی اور اس تحریک کے وہ تمام مدارج، وہ تمام امور، وہ تمام طریقہ کار اپنی کتابوں قرآن کی تفسیر کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کے قیام اور اس کی فکر کو معاشرے تک پہنچانے سے پہلے جس چیز کا سب سے زیادہ احترام کیا اور جس چیز کا سب سے زیادہ اپنی ذات کے اوپر اطلاق کیا اور جس چیز کا انہوں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی کو، زندگی کے گوشوں کے اندر سے اس کو حصہ دیا، وہ قرآن کی فہمی ہے، قرآن کا فہم ہے، قرآن کا مطالعہ ہے، قرآن کو جاننا اور قرآن کو پہچاننا ہے۔ اس لیے اس پوری فکر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں رب تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی ہو تو وہاں قرآن کی فہمی بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں کے اندر بہترین انداز ہے۔ میں بسا اوقات کے بعد جمعیت کے کارکنان سے بھی اور تحریک کے کارکنان سے بھی کرتا ہوں اور بعض اوقات یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ہم ایک طویل عرصے سے اگر تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، ہم فرسٹ ایئر کے اندر، میٹرک کے اندر یا انڈر گریڈ کسی پروگرام کے اندر یا کسی بھی یونیورسٹی کے مرحلے کے اوپر اسلامی جمعیت طلبہ سے اگر واقف ہو جائیں اور 2 سال کا عرصہ، 3 سال کا عرصہ، 4 سال کا عرصہ، بسا اوقات بہت سارے افراد 6 سال کا عرصہ اسلامی جمعیت طلبہ کو دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ عرصہ اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اس پورے عرصے کے اندر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں ناکام رہے، قرآن کی پوری تفسیر پڑھنے کے اندر ناکام رہے، قرآن کی پوری تشریح اور پورا فہم پڑھنے کے اندر ناکام رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس تحریک کے ساتھ قیمتی وقت کو جو ہے بیکار کیا ہے۔ اس لیے جہاں تعلق باللہ کی مضبوطی ہے تو وہاں قرآن کا فہم بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت کا حامل ہے۔ آپ بے تحاشا تحریک کے لیے کام کریں، بے تحاشا تنظیم کے لیے کام کریں، امور طلبہ کے اندر بے ترتیب اور بے تنظیم کے ساتھ کام کریں،
لیکن اگر آپ قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، اس کی فکر کو نہیں سمجھ پاتے، تو شاید آپ اس تحریک کے بنیادی حق اور بنیادی تقاضے جو اس کے ہیں اس کو ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن فہمی کے نتیجے میں پورا لٹریچر تحریر کیا۔ قرآن فہمی کے نتیجے میں جلسوں اور اجلاس کے اندر جا کے تقریریں کی، جنہیں بعد میں تحریر کیا گیا، اور وہی آج آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے اندر بھی آپ کے اندر بھی ایک رمق نظر آتی ہے، اور تحریر کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ایک وابستگی نظر آتی ہے۔ تیسری بنیادی چیز اس تحریک کا وہ لٹریچر ہے کہ جو قرآن و سنت سے اخذ کر کے حالات، معاشرہ، خاندان اور نظام اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ فرد، معاشرہ، خاندان اور حالات، ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے ایک مکمل تحریری لٹریچر آپ تک جو ہے وہ فراہم کیا ہے، جو مکمل نظام زندگی کی تبدیلی کے حصوں کو بھی مخاطب کرتا ہے، جو معاشرے کے وہ امور کے جو کسی حکومت کے بغیر تبدیل کیے جا سکتے ہیں ان کے اندر بہتری کے معاملات کو بھی پیش کر سکتا ہے، جو خاندان اور فرد کی بہتری اور ان کی زندگی کے اندر اسلام کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے سے وابستگی کا ایک عمل پیدا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تحریر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تحریر کے کسی ایک حصے کو پڑھیں اور باقی جزیات، باقی حصوں کو جزوی سمجھ کر چھوڑ دیں۔ اس لیے تحریر کی پوری فکر کے لیے ضروری ہے کہ جہاں فرد کی تبدیلی کا تحریکی لٹریچر ہے، وہاں خاندان کی تبدیلی کا تحریکی لٹریچر، وہاں معاشرے کی تبدیلی کا تحریکی لٹریچر، اور مکمل نظام معاشرہ، نظام حکومت کی تبدیلی کا تحریکی لٹریچر، ان تمام امور کو پڑھ کر جو ہے وہ ہم اس تحریک کے تمام امور کو جو ہے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے اخلاق کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہماری اصل تحریک کس کے لیے ہے؟ ہماری اصل تحریک کا مخاطب جو ہے وہ ایک عمومی فرد نہیں ہے۔ ہماری اصل تحریک کا مخاطب دراصل وہ نظام ہے جو خدا سے بغاوت پر مبنی ہے۔ اس لیے ہماری تحریک کا براہ راست مخاطب نظام خدا سے بغاوت پر مبنی نظام ہے، تاکہ ہم اس کو مخاطب کرتے ہوئے معاشرے کے فرد کو جوڑ سکیں کہ یہ نظام جو خدا سے بغاوت پر مبنی ہے، یہ نظام جو خدا سے بغاوت پر مبنی ہے، اور نظام کا یہ حصہ جو خدا سے بغاوت پر مبنی ہے۔ اب نظام کا یہ حصہ خدا سے بغاوت پر کیسے مبنی ہے، اور کن امور پر اور کن حصوں پر اور کن جگہوں پر جا کر یہ خدا کے نظام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، یہ تمام پہلو جو ہے وہ سمجھ کر اس دعوت کے امور کو جو ہے وہ پھیلانا ہے۔ اس لیے آپ کی تحریک دراصل ایک بغاوت کی تحریک ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تحریک، حضرت نوح علیہ السلام کی تحریک، اور خود حضرت آدم علیہ السلام کی تحریک، یہ دراصل یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی مکمل تحریک پیدا کی، یہ تحریک فطرت کے نظام کے خلاف چلنے والے نظام سے بغاوت کی تحریک ہے۔ اس لیے جب تک کوئی فطرت کے نظام کے اوپر برقرار رہے گا، فطرت کے اصولوں اور احکامات کے اوپر برقرار رہے گا، فطرت کے احکامات کی پاسداری کرے گا، خدا کی قبولیت کے نتیجے میں اس کے احکامات کی قبولیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، سمجھ لیجیے کہ وہ فطرت کے نظام کے مطابق تحریک چل رہی ہے۔ اور جو تحریک بھی، زندگی کا جو جز بھی اس فطرت کے نظام کے خلاف چلے گا، رب تعالیٰ کی منشا، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خلاف چلے گا، اس کے احکامات، اس کے بتائے ہوئے اصولوں، اس کے طریقہ کار کے خلاف چلے گا، وہ بغاوت پر مبنی ایک نظام ہے۔ بدقسمتی سے بغاوت پر مبنی نظام اپنی بنیادوں کے ساتھ ایسے انداز میں غالب آ چکا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی بنیادوں کو زمین کے اندر ایک قدم تیز کیے ہیں، اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں، اور آسمان پر بلندیوں کے ساتھ چکا چوند انداز میں اس نظام کو پیش کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا اندھیرا آ جاتا ہے کہ ہم اس بغاوت پر مبنی نظام جو رب تعالیٰ اور فطرت کی بغاوت پر مبنی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس پوری تحریک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پورے باغی نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں، اور اس لیے بغاوت کا اعلان کریں کہ ہم اس نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس نظام بغاوت سے الگ رہ کر اپنے آپ کو صرف ایک خاص مقام کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری تحریک کا دوسرا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم اس پوری تحریک کو اس موجودہ باغی نظام کے خلاف بغاوت پر تیار کرتے ہوئے انسان کے سامنے اس کی حیثیت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبت کو پیش کرتے ہیں، جس میں اس کے ارد گرد جن جھاڑیوں نے، جن نظریات نے اور جن افکار نے اس کو لپیٹ دیا ہے، اس کو کاٹ چھانٹ کر ایک صحیح، ایک خوبصورت، ایک تراشا ہوا انسان